الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھ لیجیے اللہ سے. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھ لیجیے اللہ سے. تمام حاضرین میں سے جو بیمار ہے یا ہمارے لواحقین میں سے جو بیمار ہے
سرکار علامہ محمد عباس قمی صاحب کو خاص طور پر پروردگار چہاردہ معصومین علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، مالک کائنات ہماری اس حاضری کو قبول و مقبول فرما، اس دور پرفتن میں ہمیں ہر قسم کے حوادثات سے محفوظ فرما، صدیقہ کبریٰ فی العالمین شفیع روز جزا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرما، حجت دوران امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعمال و نصرات میں شمار فرما۔ سبھی مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے۔ آیت مجیدہ مشہور و معروف ہے، خالق کائنات کا فرمان ہے، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر ان کی غرض خلقت یہ ہے کہ وہ لیعبدون میری عبادت کریں۔ پیدا کرنے والا ہر نعمت عطا فرما رہا ہے، رزق دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے، کائنات کی ہر چیز اس نے انسان کے لیے خلق فرمائی، ارض و سما انسان کے لیے، یہ بارشوں کا برسنا، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ سمندر کی لہروں کا اٹھنا، سمندروں میں کشتیوں کا چلنا، ہواؤں کا مسخر ہونا، نباتات، جمادات، حیوانات، یہ سب کچھ خالق نے انسان کے لیے خلق فرمایا ہے۔ سب کچھ انسان کو عطا کرنے کے بعد اس کے بدلے میں جو کچھ مانگا ہے وہ صرف یہی مانگا ہے لیعبدون، تاکہ تو میری عبادت کر، جن اور انس ہیں وہ میری عبادت کریں۔ گویا کہ پوری کائنات کو انسان کے لیے خلق کیا گیا اور انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے خلق کیا گیا۔ ہر چیز انسان کے لیے، جنوں کے لیے، اور ہر انسان کو جن کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ ہماری عبادت کا محتاج ہے؟ یقیناً نہیں۔ ہم اس کی عبادت کریں پھر بھی وہ اللہ بھی ہے، معبود بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ رازق بھی ہے۔ ہم اس کی عبادت نہ کریں تب بھی وہ سب کچھ ہے۔ ہماری عبادت نہ تو اس کی قدرت اور طاقت اور الوہیت میں اضافہ کر سکتی ہے اور نہ ہی ہماری نافرمانی اس کی کسی چیز میں کمی کر سکتی ہے، تو پھر خدا نے یہ عبادت کا حکم کیوں دیا؟ تو اس کا حدیث قدسی میں تذکرہ فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، بس میں نے ایک مخلوق کو خلق فرمایا، بس اس مخلوق کو دیکھتے جاؤ، مجھے پہچانتے جاؤ۔ اگر وہ میری مخلوق بے عیب ہے تو یقیناً میں بنانے والا بھی بے عیب ہوں۔ جس کو میں نے چنا ہے اسے اپنی مخلوق میں سب پہ عظمت اور فوقیت عطا کی ہے، تو جب میرا بنایا ہوا میری مخلوق میں سب پر افضل و اعلیٰ ہے تو میں اپنے اس معبود پر بھی اس سے بھی ارفع و اعلیٰ ہوں، جس کی خدمت میں نے ساری کائنات کو جھکا دیا ہے۔ وہ میرا محبوب میرے قدموں میں اس طرح جھکا ہے کہ مجھے کہنا پڑ گیا کہ اے مصطفیٰ اپنی عبادت میں کمی کر لے، تو ساری رات کھڑا ہو کے تیرے پاؤں پہ برم آ جاتے ہیں اور مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ بات وہی آ رہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، لیکن چند چیزیں جو جاننے والی ہیں وہ یہ ہے کہ عبادت ہے کیا؟ کس چیز کا نام عبادت ہے؟ کیا صرف نماز روزے پڑھ لینا کا نام عبادت ہے؟ نہیں۔ کیا خمس و زکوٰۃ دینے کا نام عبادت ہے؟ نہیں۔ کیا صرف عزاداری کا نام عبادت ہے؟ نہیں۔ عبادت کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ عبادت کے مرحلے میں داخل ہونے کے لیے پہلے چند شرائط ہیں۔
پہلی شرط یہ ہے کہ خالق نے انسان کو، جن کو پیدا کیا، خلق کیا، خلق کرتے ہی اگر تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو یقیناً مسلمان ہے، لیکن رسول نے یہ قانون دے دیا تھا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ۔ ووالداہ یحودانہ وینصرانہ، یہ اس کے ماں باپ ہیں، اس کو یہودی بنا لیں، اس کو عیسائی بنا لیں، اس کو سنی بنا لیں، اس کو شیعہ بنا لیں، اس کو وہابی بنا لیں، اس کو غالی بنا لیں، اللہ نے انسان کو مسلمان پیدا کیا ہے، اسے اسلام کی فطرت پر خلق فرمایا۔ تو لہذا یہاں پر میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ جو باتیں کی جاتی ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیے شرعی احکام جو ہیں بے شک وہ سن بلوغ کے بعد واجب ہوتے ہیں، لیکن حکم اسلام پیدا ہوتے ہی جاری ہوتا ہے۔ تو اگر تو کوئی بچہ بت پرستوں کے گھر میں پیدا ہو تو بے شک پیدا فطرت اسلام پہ ہوا ہے، لیکن ظاہری طور پر حکم اس پر بت پرستوں والا جاری ہوگا، کیونکہ اس گھر میں وہ آیا ہے، وجہ ہے کافروں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، کافر ہوگا، مسلمانوں کے گھر میں آیا ہے، مسلمان ہوگا۔ ایک بچہ مسلمانوں کے شہر میں کہیں گرا پڑا ہے، پتہ نہیں یہ مسلمان ہے یا نہیں، شریعت کہتی ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کے علاقے سے ملا ہے لہذا یہ مسلمان ہے۔ جی تو اصل کیا ہے، اب اسلام کے علاقے میں پیدا ہونے والا یا ملنے والا گمراہ بچہ بھی مسلمان ہوگا، جو کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو وہ بھی مسلمان ہوگا، تو جو خدا کے گھر میں پیدا ہو اس کے بارے میں کہیں جی بچوں میں سب سے پہلے وہ مسلمان ہوئے تھے۔ او میرے بھائی، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے، تو جس کی محبت ہی اسلام ہو، جس کی محبت کے بغیر اسلام کامل نہ ہو، جس کی محبت ہی کل ایمان ہو، تو اس کے ایمان کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہو کہ جو کعبہ میں تشریف لاتا ہے سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کی تلاوت کرتا ہے، لعاب دہن رسالت اس کی سب سے پہلی غذا بنتی ہے، رسول اللہ کے ہاتھوں پہ آتے ہی کہتا ہے یا رسول اللہ آپ نے جو مجھے غذا دی ہے اب اس سے مجھے اتنا علم مل گیا ہے کہ اگر میرے لیے مسند علم بچھا دی جائے اور اس پہ علی کو کہا جائے کہ تورات والوں کے بھی فیصلے کرو، زبور والوں کے فیصلے کرو، انجیل والوں کے فیصلے کرو، فرقان والوں کے فیصلے کرو، تو علی ہر کتاب والے کا فیصلہ اس کی کتاب کے مطابق اس طرح کرے گا کہ ہر کتاب پکار پکار کے کہے گی جو علی نے فیصلہ کیا ہے وہی حق ہے۔ چلو یہاں پھر ایک سوال آتا ہے کہ تینوں کتابیں تو آ چکی تھی، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، تو ان کتابوں کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نازل ہو چکی تھی، تو علی تو کہہ رہے ہیں کہ میں فرقان سے بھی فیصلہ کروں گا، اور صرف کہانی سورہ مومنون کی پہلی 18 آیتیں پڑھ کے سنا دی۔ جی پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ علی نے سورہ مومنون کی آیتیں کیوں پڑھی، کسی اور سورت کی آیتیں پڑھ دیتے ہیں، کیونکہ امیر المومنین بن کے آئے تھے۔ چلو فلاں تو جن بزرگوں میں سب سے پہلے اسلام لایا، ٹھیک ہے لایا ہوگا،
لیکن بچوں کے بارے میں کہنا کہ بچوں میں سب سے پہلے وہ اسلام لایا تھا، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ بھئی یہ کہا کرو کہ جس کو آپ نے بچپن میں ہی رسول اللہ کے پہلو میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھتے دیکھا ہے، وہ کون سی نماز پڑھ رہا تھا؟ ابھی اعلان نبوت تو ہوا نہیں، اور وہ اپنے سردار کے پہلو میں کھڑا ہو کے نمازیں پڑھ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمازیں پڑھنے والا اسی گروہ سے تعلق رکھتا ہے جس گروہ کے سردار کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اور صرف وہی نہیں، دوسری طرف ام المومنین خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نمازیں پڑھ رہی ہے، جی، جس کی خانہ کعبہ سے محبت کا یہ عالم ہے کہ اس وقت کے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے سب سے نزدیک ترین جس کا گھر تھا وہ خدیجہ کا گھر تھا۔ اتنا نزدیک تھا کہ مطاف میں طواف کرنے والے جب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے قریب سے گزرتے تو آپ کے گھر کی کھجوروں کی شاخیں مطاف میں لٹکی ہوتی تھی، ہاتھوں سے ہٹاتے اور طواف کے لیے آگے گزر جاتے۔ تو جس کا اتنا قریب گھر تھا تو کوئی تو دل میں کعبہ کی محبت ہوگی، کعبے والے کی محبت ہوگی، کعبے میں آنے والے کی محبت ہوگی، تبھی تو کعبہ کے قریب گھر بنایا۔ اور کوئی تاریخ نہیں یہ بتا سکتی کہ انہوں نے کبھی بتوں کے سامنے سر جھکایا ہو۔ جس اگر آمی اللہ نے انسانوں کو سب کچھ عطا کیا، مانگا صرف عبادت ہے، عبادت کے اس کے فرشتے ہی کافی تھے، اسے کیا ضرورت تھی؟ لیکن انسان کی عبادت میں، فرشتے کی عبادت میں، عابد ہونے میں فرق یہ ہے، فرشتوں نے تو واضح کہہ دیا تھا لا علم لنا الا ما علمتنا، جو تو نے بتایا اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ اس میں گناہ کی طاقت ہی نہیں ہے، نافرمانی کی صلاحیت خدا نے سلب کر لی، تو لہذا وہ تو مجبور ہے، جو مجبوری کام کیا جائے اس میں کمال نہیں ہوتا، جی مجبور ہے۔ لیکن انسان کو پیدا کیا گیا، اس میں خیر کو بھی خلق فرمایا، سرکشی کی طاقت بھی دے دی۔ یہی سرکشی کی طاقت کا غلط اندازہ لگایا تھا فرشتوں نے کہ تو نے اس کو مٹی سے، پانی سے، آگ سے، ہوا سے پیدا کیا ہے، یہ تو چاروں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، تو جہاں چار دشمن اکٹھے ہو جائیں تو وہ خود کیا کرے گا؟ تو جہاں بھائی آگ پانی کی مخالف، پانی لکڑی کیا نام ہے، ہوا کا مخالف، ہوا جو ہے وہ مٹی، تو یہ ساری چیزیں مخالف ہے، دشمن ہے، متضاد چیزیں اکٹھی ہوگی اس میں، تو یہ تو یقیناً دنگا فساد کرے گا۔ تو خدا نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں پتا تھا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میں اسی کے وجود میں یہ چاروں متضاد چیزیں رکھ کر اس کے اوپر تقویٰ کا وہ غلاف پہناؤں گا، وہ لباس پہناؤں گا کہ اس تقویٰ کے خلاف اور لباس کے اندر یہ چاروں دشمن ایک ساتھ رہ کر بھی وہ کام کریں گے کہ جو الگ الگ رہ کے بھی نہیں کر سکیں گے۔ جی چھوٹی سی مثال ہے، یہ بلب جل رہا ہے، آپ کہتے ہیں دو تارے آ رہی ہے، گرم ہے، ایک سرد ہے، جی غلط طریقے سے ٹکرا جائے پٹاخے بچ جائیں گے، لیکن آپ اس کے اوپر پلاسٹک کا خول چڑھا دیتے ہیں، پلاسٹک کا تکوا چڑھا دیتے ہیں، یہ ہزاروں میل کی سفر کرتی ہیں، جہاں تھوڑا سا غلط طریقے سے ملی پٹاخے بچ گئے، اور جہاں صحیح طریقے سے ملی روشنیاں۔ جی شریعت نے بھی انسان کو دو صورتوں میں خلق فرمایا، دونوں آپس میں متضاد ہیں، عورت اور مرد، اگر غلط طریقے سے ٹکرائیں گے، ملیں گے تو فتنہ فساد کا پا ہوگا، لیکن اگر تقویٰ کا لباس پہن کے آئیں گے تو کوئی سیدہ تو نساء العالمین کے منصب پر فائز ہوگا، کوئی سید الاولیاء بنے گا، کوئی سید الانبیاء بنے گا، حالانکہ یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں،
یہ تو ہمارے لیے نمونہ بن کر آئے ہیں، تو جو ان کی پیروی کرے گا وہ اس منصب تک پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ تو ان کے بھی آئیڈیل ہے۔ تو گرامی، اب سوال یہ تھا کہ اللہ نے حکم دے دیا کہ میں نے تمہیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے پروردگار، ہم کرتے ہی عبادت، لیکن یہ تو بتا عبادت ہے کیا؟ سوال بنتا ہے نا جی، عبادت ہے کیا؟ تو خدا کے طرف سے شاید یہ جواب یقیناً آئے گا کہ میں نے تم سے پہلے فرشتوں کو بھی پیدا کیا تھا، ان کو بھی میں نے عبادت کا حکم دیا تھا، وہ بھی سوچتے رہے کہ عبادت کریں تو کیسے کریں جی، تو میں نے ان کی رہنمائی کے لیے بھی اول مخلوق کو خلق فرمایا۔ علی فرماتے ہیں ہم نے نماز پڑھی، فرشتے ہمیں دیکھ کے نماز پڑھنے لگے، ہم نے سجدہ کیا، ہمیں سجدہ کرتے دیکھا فرشتوں نے، پھر اللہ کے ہاں سجدہ کیا۔ بلکہ جبرائیل امین کا تو یہ عالم ہے، جب اللہ نے پوچھا من انتا ومن انا، تو کون ہے میں کون ہوں، یہی کہا من انتا ومن انا، کوئی جواب نہیں ہے جی، انتا انتا انا انا، یہ جواب ملتا رہا، پھر سوال پھر سوال پھر سوال۔ تو جب بار بار سوال کا مقصد یہ ہے کہ جواب ٹھیک نہیں تھا، تو کہتے ہیں ایک مرتبہ جب رب کریم کی طرف سوال آیا کہ من انت ومن انا، تو کون ہے میں کون ہوں، تو پھر میں وہی جواب دینے لگا۔ پیچھے سے آواز ہے یہ نہ کہو انت ربی الجلیل وانا عبدک الذلیل، تو میرا جلیل رب ہے میں تیرا عبد ذلیل ہوں۔ کہا جب پیچھے مڑ کے دیکھا جواب کے بعد سوال نہیں ہوا، دیکھا تو علی ابن ابی طالب، تو جو ملائکہ کا استاد ہو، جسے جبرائیل امین اپنا استاد سمجھیں، تمام فرشتوں نے انہیں دیکھ کر عبادت کی۔ رسول اللہ کے فرمان ہم نے تسبیح کی، ہمیں دیکھ کر انہوں نے تسبیح کی، ہم نے تکبیر کہی، ہمیں دیکھ کر فرشتوں نے تکبیر کہی۔ تو گویا کہ ملائکہ اگر عبادت کر رہے ہیں تو ان کو عبادت کا طریقہ محمد و آل محمد نے سکھایا جی۔ تو جب انسانوں کو ضرورت پڑی کہ تیری کیسے عبادت کرے، تو خدا نے انہی کو کائنات کا راہبر بنا کے بھیج دیا، تمام انبیاء کا سردار بھی خاتم الرسل کو بنا کے بھیجا، اور ساری مخلوق کا سردار بھی۔ اب مختلف مذاہب و مسالک میں عبادت کے مفہوم مختلف ہیں۔ یہودی ٹیمپل میں عبادت کرتے ہیں ہفتے کے دن، عیسائی اتوار کو عبادت کرتے ہیں اپنے چرچ میں جی، جگہ بھی معین، دن بھی معین۔ ہندو مثلا اپنے مندر میں کرتے ہیں، سکھ اپنے گردوارے میں کرتے ہیں۔ واحد اسلام ہے، مسلمانوں کو کہا گیا کہ ہم نے پوری زمین کو، ساری کائنات کو تمہارے لیے مسجد بنا دیا، اور ہر لمحہ تمہارے لیے اللہ کی عبادت کرنے کا لمحہ بنا دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہفتہ اتوار آئے گا، جمعہ آئے گا تو نماز پڑھیں گے، نہیں، مسجد ملے گی تو نماز پڑھیں گے، نہیں، نہیں، فرمایا ہر زمین مباح، جہاں بھی تمہیں نماز کا وقت ہو جائے، نماز تم پر واجب ہے، وہ عبادت کا ہے اور ہر لمحہ ہے۔ لیکن یہ بھی بتا دیا کہ صرف نماز روزہ ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اسلام میں عبادت کا مفہوم بہت زیادہ واضح کر دیا جی۔ مثال کے طور پر چلو نماز تو ہر کو پتہ ہے، کیوں پڑھ رہے ہو؟ اللہ کی عبادت کر رہے ہو گے بھی عبادت۔ روزہ کیوں رکھا ہے جی؟ عبادت کر رہے ہو، اللہ کی عبادت ہے۔ صدقہ خیرات عبادت ہے، ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے جیسا پہلے میں نے عرض کیا کہ عبادت اس وقت تک عبادت نہیں ہو سکتی جب تک اس کے چند مقدمات کا خیال نہ رکھا جائے۔ سب سے پہلے خدا نے کہا میری توحید کا اقرار کرو، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، اگر تم مشرک بنے تو شرک معاف نہیں کروں گا۔ شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو جب بھائی
خدا دونوں طرف سے میں کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے کبیرہ، سب سے عظیم گناہ ہے، کہا جاتا ہے گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ، تو کبیرہ میں سے بھی سب سے بڑا جو ہے ظلم عظیم یعنی گناہ کبیرہ شرک ہے، جو اللہ کو پسند نہیں، فرمایا ہر چیز معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا۔ اور اگر ہم خود اس سٹیج سے شرک کی تبلیغ شروع کر دیں، جنہوں نے ہمیں توحید سکھائی تھی، جنہوں نے فرشتوں کو اور ہمیں سجدہ کرنا سکھایا تھا، جنہوں نے فرشتوں اور ہمیں اللہ سے مانگنا سکھایا تھا، یہ دعائیں تمہیں ہمیں سکھائی گئی ہے نا کہ کیسے اللہ سے مانگنا ہے، یہ سورۃ فاتحہ سکھائی گئی ہے نا کہ اللہ سے باتیں کیسے کرنی ہے، یہ صحیفہ سجادیہ امام سجادہ میں سکھاتے رہے ہیں نا کہ کیسے گناہوں کی معافی مانگتے ہو۔ جنرل بھائیو، تو جو سکھانے والے، جو سجدے کر کر کے بتانے والے ہیں، تو ہم ان کو اللہ سے بڑھانا شروع کر دیں۔ جی میں مثال کے طور پر ساجد ذہنی صاحب بیٹھے، آپ تو سونے کے مجسمے ہیں بھائی، سونا بڑا قیمتی ہے، سونے کا مجسمہ میں کہوں جناب آپ تو وہ سونا ہے، یہ خوش ہوں گے؟ نہیں، سونا زیادہ قیمتی ہے یا انسان زیادہ قیمتی ہے؟ جی سونا قربان کیا جا سکتا ہے، ذہنی طور پر بہت قیمتی، لیکن جہاں انسان کی جان، مال، عزت، ناموس کی بات آ جاتی ہے، سونا کیا ہے، سب کچھ انسان قربان کر دیتا ہے اپنی عزت نفس کے لیے، اپنی جان مال کے لیے، تو انسان کی قیمت زیادہ ہو۔ تو مال دنیا کے مقابلے میں تو انسان سب سے افضل، لیکن دین خدا کے مقابلے میں انسان اس وقت افضل ہوتا ہے کہ اگر دین خطرے میں پڑ جائے تو پھر دین کو بچانے کے لیے اپنی قیمتی جان قربان کر دے۔ اگر وہ کرتے پھر اللہ اس کو اتنا انمول بنا دیتا ہے کہ فرماتا ہے کہ یہ زندہ ہے، اللہ کے رزق پاتا ہے، تم اس کی زندگی کا کوئی شعور نہیں، زندہ جا کے تو جاتا ہے۔ تو ایسا نگرامی عبادت کی کئی قسمیں، توحید سب سے پہلے، نبوت کا عقیدہ، عدل تو ویسے اس میں ڈال دیا گیا کیونکہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، پہلے وہی کہہ چکا جی، میں برخدار سے کہوں کہ جاؤ یہ گلاس لے آؤ پانی کا بھر کے، لے کے آ گئے، میں نے کہا اس کو توڑ دو، انہوں نے توڑ دیا، اب میرے کو تھپڑ مارو تم نے گلاس کو توڑا ہے، تم سارے کہو گے مولانا یہ کہ آپ نے خود ہی تو اس کو کہا ہے کہ توڑ دو، اب اس نے توڑا اس کو مارا کیا تم نے؟ جی آپ کے کہنے پہ توڑا اس نے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ توڑنا بھی میری مرضی سے، پانی لانا بھی میری مرضی سے، تو پانی لانے پر تو مجھے تحسین کرنی چاہیے، جب توڑنے کا حکم میں دے رہا ہوں تجھے مارنے کا کیا مقصد؟ جی تو یہ اس لیے کہا گیا خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی کہ یہ اچھی بری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، شیعوں کا عقیدہ صرف یہ کہ اللہ کی طرف سے خیر ہے، شر جی کیوں؟ اس لیے اگر یہ شر بھی انسان کی طرف سے ہے تو پھر بڑا آسان، کسی طرح کا قصور ہی نہیں ہے، اللہ نے کروایا خیر شر من اللہ تعالی، تو جو ہے فلاں بڑا متقی پرہیزگار عابد زاہد، اس کا کیا کمال ہوا؟ خیر تو اللہ کی طرف سے، اس نے کیا کیا ہے؟ تو یہ خیر اور شر کا مفہوم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نگرامی یاد رکھیے، ابن زیاد، عمر ابن سعد، یزید جیسے بد کرداروں کے کردار پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ نظریہ سرکاری سطح پہ کھڑا گیا کہ اللہ جو ہے وہ خیر و شر اس کی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے خیر، شر انسانوں کی طرف سے۔ من شر الجن والانس، دعا مانگتے میرے اللہ جن و انس کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ کبھی کسی نے کہا کہ میرے اللہ اللہ کے شر سے مجھے محفوظ رکھ، شیطان کے شر سے محفوظ رکھ میرے اللہ جی، اور اگر شر شیطان ہے تو نعوذ باللہ میں خدا کی طرف نسبت دوں گا، تو پھر دونوں کو برابر کر دیا میں نے، نہیں خیر اللہ کی طرف سے، محبت محمد و آل محمد خیر، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، دیتے ہوں نا کہ بھائی نماز جنازہ میں مومن کی نماز پڑھتے ہوئے
میرے اللہ ہم سوائے خیر کے اس مرنے والے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. صادق آل محمد سے پوچھا گیا مولا یہ خیر کیا ہے؟ کہا محمد آل محمد کی محبت کا نام ہے. عبادت کا مفہوم تو یہ بنیادیں ہیں اصول دین جسے کہتے ہیں. عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت، پھر اس کے ذیل میں باقی عقائد. توحید کی کئی قسمیں ہیں. توحید ذاتی کہ اللہ اپنی ذات میں واجب الوجود اور یکتا ہے. توحید عبادتی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے. صفات کے حوالے سے کیونکہ ہماری صفات کسبی ہیں، ہم جاہل تھے، دو لفظ پڑھ لیے عالم بن گئے، کل نسیان ہوگا بھول جائیں گے جی. لیکن اللہ کی صفات اس کی عین ذات ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ارادہ الگ کرے گا پھر اس کام کو کرے گا پھر وہ کام ختم ہو جائے گا. نہیں، اس کا ارادہ ہی اس کی صفت ہی عین ذات ہے. شروع سے ہے، جب سے ہے قیامت تک ازلی ابدی سرمدی سمدی وہ ہے. تو عقیدہ عدل تو اس لیے شامل کیا اگر باقی صفات ثبوتیہ سلبیہ بھی ہے. نبوت کو اس لیے سمجھایا گیا کہ نبی کوئی تو ہمیں بتانے والا ہو نا جی. مثال دے چکا ہوں، فرشتوں کو ضرورت پڑ گئی کہ کیسے عبادت کرے، بتانے والے خدا نے بھیج دیے. بتانے والے کہتے ہیں ہم نے تسبیح پڑھی، ہمیں دیکھ کر فرشتوں نے پڑھی. ہم نے تکبیر کہی، ہماری تکبیر دیکھ کر فرشتوں نے تکبیر کہی. تو ایسا گرامی بالکل نہیں صورت ہے. عقیدہ تو انسان کا فطرت ہے، لا فطرت الاسلام. حدیث عرض کر چکا ہوں کہ ہر مولود فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کا ماحول، اس کا معاشرہ، اس کے ماں باپ، دوست، رشتہ دار اسے مختلف ادیان کی طرف لے کے جاتے ہیں. عقیدے کا تعلق انسان کے فطرت کے ساتھ ہے. اس لیے کہا گیا عقیدے میں تقلید حرام ہے، اصول دین میں تقلید حرام ہے. یعنی بنیادی طور پر تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ اس کائنات کو چلانے کے لیے کوئی ذات ہے جی. جو ذات ہے اس کی صفات ہونی چاہیے، دلیل ہونی چاہیے. وہ یکتا ہے، اکیلی ذات ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، دلیل ہونی چاہیے. پہلے تو عقلی دلیل، پھر اس کی تائید کے پیچھے قرآن بھی لیا، فرمان معصوم بھی لیا، ہزاروں چیزیں لے کیا. لیکن اگر کہو کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھے کہا ہے خدا ایک ہے، ٹھیک کہا ہے، غلط نہیں کہا جی، لیکن یہ کافی نہیں ہے. مجھے جاننا چاہیے خدا ہے تو کیوں ہے، مجھے صرف تقلید نہیں کرنا چاہیے. اب ماں باپ نے بھی تصدیق کر کے یقین ہو گیا. یہی عقیدہ نبوت ہے، یہی توحید ہے، یہی رسالت قیامت. لیکن عزیزان گرامی یہ ساری چیزیں شرائط ہیں کسی بھی عبادت کو عبادت بنانے کے لیے. یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنا بھی عبادت ہے جی. اس عقیدے کے ساتھ رہنا بھی عبادت ہے. یہ عقیدہ رکھ کے سونا بھی عبادت ہے. جن میں ولایت علی ہے سو گئے ہیں بسم اللہ، عبادت ہے. لیکن اس میں اور نماز میں یا اصول دین میں اور فروع دین میں فرق یہ ہے کہ اصول دین میں صرف عقیدہ یعنی دل میں موجود ہو، زبان سے اس کا اظہار ہو، آپ کے اعضاء و جوارح اس کی تائید کرتے ہوں. لیکن فروع دین میں ایمان رکھنا بھی واجب ہے، بجا لانا بھی واجب ہے. نماز یہ ماننا واجب ہے کہ اللہ کا حکم ہے اور پڑھنا بھی واجب ہے. روزہ ماننا بھی واجب ہے کہ اللہ کا حکم ہے، رکھنا بھی واجب ہے. تمام فروع دین جتنے بھی ہیں. تو اسلام میں عبادت کا مفہوم بڑا وسیع کر دیا گیا. نماز و روزہ عبادت، حج و زکات عبادت، خمس و زکات عبادت. امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیست العبادت کثرت الصلاۃ والصیام بل افضل العبادۃ التفکر. صرف زیادہ نمازیں پڑھنے یا روزے رکھنے کا نام عبادت نہیں ہے،
بلکہ غور و فکر کرنا، سوچنا یہ افضل عبادات میں سے ہے جی۔ اس لیے کہا گیا کہ جو سوچتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، جو دانشور ہے، جو عالم ہے، اس کا مخلوق خدا کی خیر کے لیے ایک لمحہ سوچنا ایک عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کیوں؟ عابد 70 سال بھی نماز پڑھے گا، اپنے آپ کو جہنم سے بچائے گا۔ ایک عالم، ایک دانشور جب پلاننگ کرے گا تو اس کی پلاننگ نسلوں کو جہنم سے بچا دے گی۔ دن ہوتے نسلوں کو بلا تشریح، یہ جگہ ہم نے سوچی پلاننگ کی خریدنی ہے، کیسے خریدیں، یہ پروسیجر ہے اس وقت کا 93 90s میں قوانین دیکھے، یہ کیا وہ کیا، پلاننگ کی، دن رات کر آگے خلاصہ یہاں کس لیے بھی ایک چیز زمین مل گئی، اب کرنا کیا ہے، یہ کرنا ہے، اس کے لیے پلاننگ کی سوچ کی۔ تو وہ سوچ جو چند سال پہلے تھی آج یہ عملی صورت میں سامنے ہے۔ کل ایک بندہ سوچ رہا تھا، آج اس سوچ کے نتیجے میں لاکھوں جو ہیں ذکر محمد و آل محمد کی عبادت کر رہے ہیں جی۔ کتنے طلباء زیور علوم محمد و آل محمد سے آراستہ ہو رہے ہیں جی۔ تو آنے والا تو 2 رکعت نماز پڑھ کے چلا گیا، لیکن جس نے پلاننگ کی تھی، جس نے سوچا تھا، وہ تو ہر چیز میں شامل رہے گا۔ تو لہذا اکرام اچھی سوچ رکھا کرو، منصوبہ جب بناؤ تو ایسا بناؤ کہ دنیا سے چلے بھی جاؤ تو نیکی کا دروازہ کھلا رہے۔ تو لہذا اکرام عبادت اسلام میں بہت وسیع مفہوم ہے۔ کہا کہ گھر سے چلے ہو کسب معاش کے لیے، کوشش کرو باوضو ہو کے گیا کرو، اس لیے جا رہے ہو تاکہ دکان پہ جاؤں اور مخلوق خدا کی ضروریات کو پورا کروں اور اپنی ضروریات کا سامان لے کے آؤں۔ شریعت کہتی ہے وہاں جا کے اپنے سیٹ پہ بیٹھ جاؤ گے نا، تمہارا بیٹھنا عبادت شمار ہوتا رہے گا جی۔ ایک مزدور ہے، مزدوری کرتا ہے، ہاتھ پہ گٹھے پڑ جاتے ہیں، ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں، معصوم فرماتی ہیں کہ اس عابد کی پیشانی کی اس نشان سے وہ گٹھے کئی گنا اللہ کو عزیز ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو تکلیف دے کر مخلوق کے خدا کو رزق مہیا کرتا ہے۔ دینا تو اللہ نہیں ہے، اس لیے کہا گیا الکاسب حبیب اللہ، مزدوری کرنے والا تو اللہ کا دوست ہے جی۔ رسول خدا ایسے مزدور کے ہاتھ چومتے تھے کہ اللہ کو یہ ہاتھ بہت پسند ہے۔ تو لہذا اسلام میں عبادت کا مفہوم وسیع ہو گیا۔ نظریہ عبادت ہے، ذکر علی یہ عبادت، رسول اللہ نے یہ بتا دیا بھی اور کوئی کام نہیں ہے، میرے بھائی علی کا ذکر شروع کر دو، جتنا ذکر کو عبادت ہے۔ میرا اللہ میں اکیلا ہوں تو کوئی بات نہیں، اکیلے علی کرتے رہو جی۔ کوئی سننے والا نہیں، جنگل میں بار میں جا رہا ہوں، کوئی بات نہیں، فرشتے تو لکھتے جا رہے ہیں نا، جتنی مرتبہ یہ لکھتے جاؤ کہ کلام چلتا جائے گا۔ توجہ ہے میرے بھائیوں، کلام ہر وقت چلتا ہے، جتنا بولتے ہو چلتا ہے، جو کرتے ہو کلام فرشتوں کے چلتے رہتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جہاں کلام رک جاتا ہے۔ میرے اللہ تجھ پہ تیری لاکھوں کروڑوں مرتبہ حمد و ثنا، لاکھوں کروڑوں لکھ لیتا ہے جی۔ جب انسان کہتا ہے نا میرے اللہ تیری اتنی حمد و ثنا جتنا تو لائق حمد و ثنا ہے، اب فرشتے پریشان ہو جاتے ہیں کیا لکھیں؟ اللہ اس نے یہ کہا کیا لکھے؟ فرمایا اب تم سائڈ پہ ہٹ جاؤ، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ نماز پڑھنے گئے ہیں، ایک بندہ تھا ٹھیک ہے جی، ایک جماعت میں امام بن گیا، پھر بھی صاحب لکھ لیا، ماموم 2 ہو گئے، 4 ہو گئے، 5 ہو گئے، 10 ہو گئے، 11 ہو گئے، 10 تک تو فرشتے ثواب لکھتے رہیں گے۔ اب جب 11واں ہو جائے گا تو اللہ کہے گا بس اب تم ہٹ جاؤ، یہ میرے بندے جانے اور ثواب جانے میں خود لکھوں گا۔ تو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو عزیزان گرامی ہمیں عبادت کا مفہوم بہت وسیع دیا گیا۔ ذکر محمد و آل محمد عبادت جی، کہا نا ذکر کی عبادت، کیوں؟ لہذا ذکر و ذکری رسول اللہ دلیل دی کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، ذکری ذکر اللہ، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر اللہ عبادت، اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ تو لہذا اس مجلس کو
جو ہم کہتے ہیں ہم عبادت میں آ گئے بیٹھ گئے ہیں اور یہ عبادت ہے، یقیناً عبادت ہے. کیوں؟ ذکر محمد والے محمد ہے جی. جب یہ ارادہ لے کے چلے کہ ہم نے مجلس حسین میں کچھ سیکھنا ہے تو آپ طالب علم بن گئے. سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں نا. جو کسی جگہ یونیورسٹی میں مدرسے میں سیکھنے کے لیے جاتا ہے، پڑھنے کے لیے جاتا ہے، گھر سے چلتا ہے کہ میں نے سیکھنا ہے تو سیکھنے کی طرف رکھنے والا طالب علم ہے. ادھر آپ نے مجلس حسین میں آنے کے لیے ارادہ کیا کہ مجلس حسین میں جا کے کچھ احکام سیکھیں گے، کچھ فضائل سیکھیں گے، کوئی دین کی باتیں سیکھیں گے، کچھ حلال و حرام سیکھیں گے. ادھر بن کے تم طالب علم، ادھر طالب علم بنتے گئے. تمہارے پاؤں کے نیچے فرشتوں نے پر بچھانے شروع کر دی. کیوں؟ امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہمارے دین کی باتیں سیکھنے کے لیے گھر سے چلتا ہے وہ طالب علم ہے، اور جب طالب علم ہے اس کے پاؤں تلے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں. اگر نیت سیکھنے لے کے آؤ گے تو گھر سے لے کر یہاں تک زمین پہ تمہارے پاؤں نہیں ہوں گے، فرشتوں کے پروں پر چلتے ہوئے آؤ. تو جو ہے تو گرامی اسلام میں عبادت اب کتنا پیارا فرمان، نیت المومن خیر من عملہ. رسول اللہ کے فرمان بھی مولا علیہ السلام فرمانے کہ مومن کی نیک نیت، نیک کام کرنے کا ارادہ جو ہے اس کے عمل سے افضل ہے. جی کیا ہو گیا؟ عمل سے افضل. فرمایا اس لیے ادھر تم نے نیت کی نیکی کی، ادھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جلدی سے لکھ لو میرے بندے نے نیکی کا ارادہ کیا ہے. نیکی لکھ لی گئی، اس کو ملٹیپلائی کر دو 10 کے ساتھ، کیونکہ ایک نیکی 10 برابر توجہ ہے نا. ادھر آپ نے نیت کی نیکی کی، ادھر 10 لکھ لی گئی. اور اگر تم چل پڑے اس نیکی کے لیے، اس نیکی کو کر دیا، مکمل کر دیا. کتنی ایسی نیکیاں ہیں کہ یہ کام کرو گے تو گویا تم نے 70 سال کی عبادت کی ہے. تم نے غم حسین میں آنسو بہاتے امام حسین علیہ السلام کو ایک مرتبہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ زیارت حسین کر لی، تمہیں 70 مقبول حج کا ثواب ملے گا. یہ 70 کا تب ملے گا کہ اس عمل کو بھی کر گزرو. حالات ایسے ہو کے تیار ہوئے آنے کے لیے، نیکی کا ارادہ کر لیا، اس کو پورا نہ کر سکے تو خدا نے کہا اس نے ارادہ تو کیا ہے نا وہ بھی لکھ لو. تو مومن کی نیت کے وہ کہا گیا کہ اس کے عمل سے بھی افضل ہے. عمل میں ریاکاری بھی آ سکتی ہے، شیطان بہکا بھی سکتا ہے. اس لیے معصوم فرماتے ہیں جب کوئی نیکی کا ارادہ کر لو نا، جلدی جلدی اس کو نپٹانے کی کوشش کرو، مگر نہ کم از کم ایک مومن پر 100 شیطان مسلط ہوتا ہے کہ اس کو اس نیکی سے ہٹاؤ. یہ بہانہ بنائے گا، وہ بہانہ بنائے گا، وہ بہانہ بنائے گا، وہ بہانہ بنائے گا، کسی طرح کی وہاں جانے نہ پائے. اس لیے فرمایا جب ادھر ارادہ کیا فوراً کر گزرو تاکہ شیطان جو ہے وہ ناکام ہو، نامراد ہو جائے. تو ایسا گرامی انسان کی غرض خلقت عبادت کا مفہوم وسیع، اور یہ مختلف جو مثالیں دے کے کہا کہ اتنے حج کا ثواب، اتنی فلاں چیزوں کا ثواب، یہ اس کی عظمت اور اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے. تو دیکھو جب ہم مجلس میں آتے ہیں تو اس کو بھی عبادت ہے، اور کیسی عبادت ہے؟ کیونکہ ذکر محمد و آل محمد ہے. ایسی عبادت ہے کہ ہماری زیارت کے لیے فرشتے آ جاتے ہیں کہ ذرا عبادت گزاروں کے نورانی چہروں کی تلاوت تو کرو. پھر ایک ایک کو دیکھ کے اللہ سے یہ بھی کہتے ہیں اللہ اس کو بھی معاف کر دے، اس کو بھی معاف کر دے، اس کی غلطی کو وہ بھی معاف کر دے. جو ہے میرے بھائی، تو لذا اس خلقت کو پورا کرنا ہے. آپ کسی کمیٹی میں کسی معاملے میں ملازم ہوتے ہیں، ہاں جی ہمارے بینک والے جعفر صاحب بیٹھے بینک مینیجر بن گئے، بینک کا کوئی کام نہ کرے اور مہینے کے بعد جائے تنخواہ لینے کے لیے دیں گے تنخواہ؟ جی نہیں دیں گے. تم نے کیا ہے؟ تو بات یہی میرے بھائی، جب اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے اور ہم صرف عبادت مانگی ہے، وہ تو اتنا کریم ہے کہ عبادت نہ بھی کرے تب بھی دے دیتا ہے. لیکن شرفاء کو یہ چیزیں نہیں دیتی کہ دینے والا تو دیتا رہے لیکن ہم اس کے احسان کا بدلہ نہ چکائے.
تو لہذا میرے بھائیوں عبادت کیا کرو. غریب کی تیمارداری، احوال پرسی، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا، غم حسین میں، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ عبادت شمار ہوتی ہے. لہذا اسلام کا مفہوم عبادت بہت وسیع ہے. پیاسے کو پانی پلا دو عبادت، بھوکے کو کھانا کھلا دو عبادت، بے لباس کو لباس دے دو، گم شدہ کو راستہ دکھا دو، کسی کو ایک حرف پڑھا دو، دین کی بات سکھا دو. مولا علی فرماتے ہیں من علمنی حرفا فقد جعلنی رکا. جس نے مجھے ایک حرف کا سبق پڑھایا نا، اس نے مجھے اپنا زار خرید غلام بنا لیا. جی تو جس ماں نے سارے سبق پڑھائے ہو، جی علی فرما رہے ایک حرف، اس نے مجھے زار خرید غلام بنا لیا. تو جس ماں نے بولنا سکھایا ہو، چلنا سکھایا ہو، اٹھنا بیٹھنا سکھایا ہو، اس لیے فرماتے ہیں خبردار جس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے یہ زبان اس کے خلاف استعمال نہ کرنا. ماں باپ کے سامنے یہ زبان استعمال نہ کرنا. وَلَا تُقُلْ لَهُمَا اُفْ. نہ سختی سے کہہ دیا، اگر وہ تمہارے مزاج کے خلاف کوئی بات کرے تو اف تک نہیں کرنی، خاموشی سے کھڑے ہو جائے، بالکل جواب نہیں دینا، ان کی دل ادائی نہ جائے. یہ پیغامات ہیں محمد علی محمد کی، یہ تربیت ہے انسانی کرانی. خان مادہ رسالت تمہارے سامنے ہے. کربلا والوں کی یہی تو خوبی تھی، اور اسی وجہ سے انہوں نے وہ مقام پایا ہے جو کوئی اور حاصل نہیں کر سکا. نگاہ لب ہے امام حسین پر مرکوز ہیں. ادھر امام کی زبان حرکت کرے، ادھر اس کو عملی جامہ پہنا ہے. اسی بات کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج امام زمان علیہ السلام جن کے وجود مقدس کی برکت سے یہ کائنات باقی ہے، ان الفاظ میں سلام پیش کرتے ہیں بے ابی انتم و امی یا انصار حسین. اے حسین کے مددگاروں، آپ پر میری ماں باپ قربان. کتنی عظمت کے مالک ہیں. ماں باپ میں کوئی معمولی نہیں ہے. امام معصوم، ماں کوئی معمولی ماں نہیں ہے جس کا بیٹا پوری کائنات کا حکمران ہوگا. وہ نرجس خاتون سلام اللہ علیہ. ایسا نگرانی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں. اسی حقوق کی پاسداری کے لیے حسین کے بزرگ تو بزرگ بچوں نے بھی قربانی دی تھی. مرد تو مرد کیا، خواتین نے بھی قربانیاں دی، اور خواتین میں بچے بھی کوئی پیچھے نہیں تھے. میرے بھائیو، یہ ایام کیا کہتے ہیں نا کہ ادھر سجاد، زینب و کلثوم، سکینہ کا نام آ جائے نا تو انسان فوری طور پر کوفہ اور شام کے بازاروں درباروں میں پہنچ جاتا ہے. بے سخت اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے. کربلا کا ہر مظلوم اپنی جگہ پر مظلوم ہے، لیکن حسین کی بیٹی سکینہ وہ مظلومہ ہے جس کی عمر تھوڑی ہے، مسائب بہت زیادہ ہے، زندگی کم ہے، مسائب اس کے بہت زیادہ ہے. آپ کے ساتھ کربلا پہنچی، باپ کے ساتھ کربلا میں بھوک اور پیاس برداشت کی، باپ کے ساتھ روز عاشور ایک ایک شہید کو مقتل میں جاتے ہوئے دیکھا، بابا کو اس کا لاشا اٹھاتے ہوئے دیکھا. چھوٹا بچہ جب بچپن میں کوئی چیز دیکھتا ہے نا، اس کے ذہن پہ نقش ہو جاتی ہے، وہ بھول نہیں سکتا. سکینہ یہ سارے منظر جناب باقر دونوں پھوپھی بھتیجا جن کی 4 سال عمر تھی، اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ سکینہ 4 سال کی ہونے کے باوجود ظالموں کے ظلم کا وہ نشانہ بنی کہ
बड़े बड़े जिगर गुर्दे वाले जिन्हें वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसे बाबा के सीने के बगैर नींद नहीं आती थी, शाम में गरीबा की स्त्री सोई होगी, तो मैं कह रहा हूं सोई होगी भला उस खौफ के माहौल में कि जब धुएं उठ रहे थे, ज़ैनब, रुकैया और कुलसूम पहरा दे रही थी। इन डरे सहमे बच्चों को नींद कहाँ की होगी। जब कूफा से कूफा का नाम है, करबला से कूफा तक पहुंची होगी, जिस तरह सकीना को लाया गया था, भला कोई सोच सकता है कि बच्चा उसमें सुकून अख्तियार कर सके। फिर जब जिंदान में तकलीफों को देखा, कैसे बर्दाश्त किया होगा। और फिर ये 4 साल सकीना कूफा से शाम तक साथ साथ चलती आ रही, लेकिन जहां भी काफिला रुकता था ना, सज्जाद की ये बहन अपने भाई की तपती हुई कड़ियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। खाली प्याला उठा के बाबा के कातलों के पास चली जाती कि एक प्याला पानी दे दो, मैं अपने सज्जाद भाई की जंजीरों पर छिड़क दूं। तो गर्म हो चुका है, जंजीरें गर्म हो चुकी है। कुछ वाक्य 1-2 वाक्य अर्ज करना है जरा गिरानी। एक जगह जब काफिले का पड़ा हुआ ना, अम्मा देखो ना, हमें धूप में बिठा दिया गया, मेरे भाई सज्जाद की कड़ियां बिड़ियां ताव गर्म हो चुके हैं, अगर इजाजत दो तो ये शिमर मलाउन जो है ना, घोड़ों को पानी पिला रहा है, मैं बेगैरा से जाके पानी का सवाल करती हूँ। खा बेटा चले जाओ, अगर जालिम दे दे तो ले आए। बीबी आ गई, बेगैरा से सवाल किया। बीबी एक जानवर, वो जालिम एक जानवर को पानी पिलाता, बीबी समझती शायद अब देगा, दूसरे को पिलाता, तीसरे सोचती शायद जब सब जानवर पानी पी लेंगे फिर मुझे देगा। अज़ादर उस वक्त सकीना के दिल पे क्या गुजरी होगी जब जालिम ने असली जानवर को भी पानी पिला के पानी जमीन पे बहा दिया और सकीना खाली प्याला लेके रोती हुई वापस। शाम से पहले इस मंजिल का भी तज़किरा किया जाता है। काफिला ठहरा हुआ था। सकीना एक छोटे से दरख्त की छांव देख के उस दरख्त के नीचे जाकर लेट गई, नींद आ गई। काफिले की कूच का नगारा बजा, काफिला चल पड़ा। चंद ही कदम चला होगा, सरे हुसैन जिस लोग के नेजा पे सवार था उसने चलने से इनकार कर दिया। जालिमों ने बड़ी कोशिश की कि सरे हुसैन आगे हरकत करे, लेकिन जब सर ने चलने से इनकार कर दिया ना, तो शिमर मलाउन ताज़ियादा लेके सज्जाद की पुष्ट पे जुल्म की सतरें लिखने लगा कि बाबा से कहो चले, मगर ना हम तेरी पुष्ट पे मार मार के कोड़े तुझे नौजहान कर देंगे। बीमार इमाम सज्जाद अपने बाबा के सर के नीचे आके टूट गए थे। बाबा खैर तो है, क्यों नहीं चलते? देख नहीं रहे जालिम मेरी पुष्ट पे जुल्म कर रही है। कटे हुए सर से बाजे बेटा, मेरे सीने पे सोने वाली सकीना साथ नहीं, मैं कैसे चल सकता हूँ? पिछली मंजिल पे मेरी बेटी रह गई है। बस ये कहना था आजादारों। सज्जाद कहता है कि जब तक मेरी सकीना बहन नहीं आएगी उस वक्त तक काफिला नहीं चलेगा, सर नहीं चलेगा। मलाउन कहने लगा कि मैं खुद जाकर सकीना को लेके आता हूँ। कहा नहीं, हरगिज़ नहीं, मेरी फूफी और मैं दोनों जाएंगे। आजादारों इजाजत मिली, मलाउन भी साथ चले। आजादारों जब सकीना को ढूंढते ढूंढते ज़ैनब उस सज्जाद उस जगह पे पहुंचे ना, क्या देखते हैं कि एक बुर्का पोश बीवी है, सकीना को गोद पे लेके प्यार कर रही है। ज़ैनब आगे बढ़ के कहती है, बीवी मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ, तूने मेरे हुसैन की यतीमा पे एहसान किया है, मैं तेरे से एहसान में कोई बदला तो नहीं दे सकती। इतना वादा करती हूँ रोज़े क़यामत मां ज़हरा से जन्नत लेके दूँ। अजर को सुनना था। पूछा बीवी तू कौन है? कौन? उस
وقت رو کے کہتی زینب میں تیری ماں زہرا ہوں، میں جنت البقیع چھوڑ کے تیرے ساتھ ساتھ چل رہی ہوں۔ عزادارو اللہ سخت سے سخت ہیں، انسان حوصلہ اجازت نہیں دیتا۔ ابھی شام 9 منزل 9 میل باقی تھا کہ نیا حکم آ گیا کہ قافلے کو پیدل چلا کے لایا جائے۔ سجاد کو جب یہ حکم نامہ ملا تو سجاد نے خون کے آنسو بہانا شروع کر دیے۔ پھوپھی اماں نے پوچھا بیٹا سجاد اب کون سا ظلم ہوا ہے کہ تم نے خون کے آنسو بہانا شروع کر دیے ہیں؟ رو کے کہتے ہیں نانا کی مزار پہ رات کو چل کے جانے والی بیویوں کے لیے حکم آیا کہ انہیں پیدل لے کے درباروں میں پیش کیا جائے۔ زینب فرماتی ہے بیٹا خون کے آنسو مت بہا، تیری خاطر میں تیرے حسین کی خاطر خدا کے دین کی خاطر پیدل بھی چلوں گی۔ عزادارو جو بیویاں اپنے نانا کی قبر تک جاتے ہوئے بھائیوں کا سہارا لے کے جاتی تھی، خدا جانے یہ 9 میل کس طرح چل کے شام کے بازاروں میں پہنچی ہوگی۔ بچن کے میں اذکر میں ایسا نہیں رہا۔ عیسائیوں کے عبادیات بہت ہے دمشق میں، اس وقت بہت سے دمشق تھے، بازار و دربار سجا لیے گئے۔ سوق حمیدیہ آج بھی مشہور ہے کہ اس بازار میں بطول کی بیٹیوں نے 15 آذانیں سنی تھی۔ راجہ لگا 3 دن ظاہر تشریف فرما ہے، کتنا فاصلہ ہے، 300 گز کا فاصلہ ہوگا، لیکن بے غیرتوں کا اتنا ہجوم تھا اور پتھروں کی بارش اس طرح برس رہی تھی، آگ کس طرح پھینکی جا رہی تھی کہ ایک وقت وہ بھی آیا جب ایک ظالم نے پتھر پھینکا، جناب رباب کے سر پہ پتھر پڑا، علی اصغر کی ماں کے سر سے خون کا فارا پھوٹا۔ عزادارو اس وقت جناب سجاد رو کے کہتے ہیں اے کاش میری ماں نے مجھے نہ جلا ہوتا، میری ماں نے مجھے نہ جلا ہوتا۔ عزادارو خیرت مریم خدا جانے کس طرح اتنے دن بے غیرتوں کے ہجوم میں یہی وہ منظر تھی کہ جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یزید ملعون اپنے دربار میں خوشی منا رہا تھا، اپنے فتح کے جشن منا رہا تھا، مختلف ممالک کے سفراء وہاں پر موجود تھے، ان سے یہ کہہ رہا تھا میرے باغی مارے گئے ہیں۔ کہا کہ روم کا سفیر یہ سن کے وہاں سے اٹھا کہ میں جا کے ذرا باغیوں کو دیکھو تو صحیح۔ جب بازار میں آیا دیکھا چند بیبیاں بے پلانٹوں پر سوار ہیں، کچھ کٹے ہوئے سار ہیں جو لوگ کے نیزہ پر سوار ہیں۔ اس نے ایک ایک سر کو دیکھنا شروع کر دیا، حسین کے سر کو دیکھا، کہا ہو سکتا ہے 57 سال عمر ہے، ہو سکتا ہے بغاوت کی ہو۔ عباس کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، کہا 32 سال کے کڑی اللہ جوان ہے، ہو سکتا ہے اس میں بغاوت کی ہو۔ علی اکبر کے سر کو دیکھا، 18 سال کا، ایک ایک سر کو دیکھتا دیکھتا عزادارو جب پہنچا ہے نا رباب کے چاند سکینہ کے بھائی علی اصغر کے سر کی نیچے، تو ایک مرتبہ علی اصغر کے سر کو بھی دیکھتا ہے اور پھر اپنے آپ سے کہتا ہے بھلا 6 ماہ کا بچہ بھی بغاوت کر سکتا ہے؟ کہا نہیں، یہ باغی نہیں ہے، یہ ظالم مظلوم ہے۔ عزادارو آپس میں رونا شروع کر کے ایک مرتبہ کہتا ہے او شہید راہ خدا، خدا کرے جب تم قتل ہوئے تھے تیری ماں دنیا سے جا چکی ہو، تیری ماں مر چکی ہو، یہ کہنا تھا۔ بے پلانور سے جناب رباب کہتی ہے میں اس کی دکھیا ماں ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہوں۔ عزادارو علی اصغر نے حسین کی مظلومیت منا دی، سکینہ حسین کی مظلومیت منا رہی ہے۔